بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی سے جواب نہیں آیا، لوگوں سے امید لگائی مگر سب نے منہ موڑ لیا، دعائیں بھی کی مگر حالات ویسے کے ویسے رہے۔ اگر آج آپ بھی اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر ہر رستہ بند نظر آتا ہے تو یاد رکھیں، ایک دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور وہ ہے اللہ کا دروازہ، اور اس کی کنجی ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہے جو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک وہ استغفار کرتے نہیں۔ یعنی جہاں استغفار ہے وہاں اللہ کی پکڑ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفر اللہ کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کو ہر تنگی سے نجات دے دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچیں، اگر ہر تنگی، ہر غم، ہر بند دروازہ استغفر اللہ سے کھل سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں نے سب کر لیا، ہر دروازہ آزما لیا، مگر ہم گناہوں کے دروازے بند کرنا بھول جاتے ہیں، اور گناہ اللہ کی مدد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ استغفر اللہ کے ریلیٹڈ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میں بہت غریب ہوں، ہر رستہ، رزق کا رستہ بند ہے۔ دوسرا آیا اور کہا، اولاد نہیں ہو رہی۔ تیسرا آیا اور کہا، دل بے سکون ہے، مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا، کثرت سے استغفار پڑھو۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا جو وہ وہاں پر موجود تھے، پوچھا کہ ہر مسئلے کا ایک ہی حل؟ آپ نے ہر کسی کو ایک ہی حل بتایا لیکن ان کے مسئلے الگ الگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے یہ حل اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ قرآن سے لیا ہے۔ جب استغفار پڑھا جاتا ہے تو بندہ اس کے دن کو سکون ملتا ہے، ہر بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اللہ دن میں سکون اتار دیتا ہے، راستے وہاں سے بنتے ہیں جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی، آزمائش آسانیوں میں بدلنے لگتی ہے، وقت بدلنے لگتا ہے، ہمارے اندر ایک روحانی تبدیلی آتی ہے، مشکلات ہوتے ہوئے بھی ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔ بس ایک شرط ہے، دل سچا ہو، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ کسی بھی آپ لوگوں نے شک میں نہیں جانا کہ ہمارا کام پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، اللہ کام بنائے گا یا نہیں، لیکن وہ اللہ ہے، سات جہانوں کا مالک، ہر ناممکن کام کو وہ ممکن کر سکتا ہے، تو پھر وہ آپ کی زندگی، آپ کی مشکلات کیوں حل نہیں کر سکتا؟ بالکل وہ کر سکتا ہے، اگر آپ لوگوں کو اس پر یقین ہو، سچا یقین۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا کیسے ہے۔ دیکھیں، آپ نے دن میں صرف اور صرف 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، 7000 ٹائم، ٹھیک ہے؟ میں جانتی ہوں یہ آسان نہیں ابھی شروع میں، لیکن جب آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو جلدی ہی اس کی عادت ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے کاؤنٹر پہ پڑھنا ہے، انگلیوں پہ پڑھنا ہے، یا دل میں پڑھنا ہے، کھلا پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ تسبیحات پہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی چوائس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کیا کرنا چاہیں۔ آپ لوگ وہ وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 7000 مرتبہ استغفر اللہ جو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے تقسیم بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ 5 نمازوں کے بعد اس کو 5 ٹائمز 7000 استغفر اللہ کو تقسیم کرنا ہے، وہ آپ لوگ نے کرنا ہے، جس طرح بھی آپ لوگوں کی وہ مرضی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے کھلا پڑھنا ہے تو پھر بھی آپ لوگوں کی چوائس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے منہ میں اس کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت پر مکمل یقین رکھ کر۔ یہاں پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں،
بلا جھجکے، ٹھیک ہے؟ کمنٹ میں ہم لوگ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جواب ضرور دوں گی۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہر دروازہ بند ہے نا تو آپ نے مایوس بالکل بھی نہیں ہونا۔ مایوسی کفر ہے مسلمانوں کے لیے، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے جو ہے مایوسی کفر ہے، کیونکہ جب ایک اللہ آپ کے ساتھ ہے، جب پوری دنیا آپ کو چھوڑ جائے، تو پھر ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر بند دروازے کھول سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ کو اس پر یقین ہو اور آپ لوگ ندامت کے ساتھ جو ہے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، تو پھر ایبسلیوٹلی وہ آپ کے ہر بند دروازہ کھول سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے پورا کا پورا یقین تھا کہ بس جو بھی ہونا میں نے استغفر اللہ کرنا ہی کرنا ہے، ایسے زندگی بدلے نہ بدلے، اپنے گناہوں پر شرمندگی تو ایٹ لیسٹ ہمیں ہونی چاہیے۔ اگر آج ہمیں کچھ ہو جائے تو پھر ہم قبر میں جا کر کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگی۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں اگر آپ لوگوں کو معافی مانگنے کا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں یہاں سے چلے گئے ہیں کہ جن کو اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوئی، انہوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے استغفر اللہ کا کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، ان کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ان کو اتنی ہدایت نہیں ملی، ٹھیک ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یاد رکھیں اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یقین کرنا مشکل ہے نا، انسان ہے نا ناشکرا ہے، اگر اس کے لیے ایک بہت بڑا اس کا جو ہے وہ مدد کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، تو پھر وہ کیوں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ تو دیں گے۔ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں نا، لوگ کہیں نہ کہیں پر ہمیں نہ کسی موقع پر احسان جتا دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کوئی احسان نہیں جتاتے کہ میں نے تمہیں تب اتنا نوازا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ جو ہے نا احسان جتا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ضرور استغفر اللہ کرنا ہے، اس کو لازم پکڑ لیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ میرے سے لکھوا لیں، آپ کی زندگی پراپر طور پر بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ بس ایک شرط ہے کہ دل سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ زبان پر استغفر اللہ کر رہے ہیں اور دل میں کچھ اور خیالات، دنیاوی خیالات چل رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ کرنا ہے۔ اور جس گناہ سے آپ لوگ توبہ کر لیتے ہیں نا، شیطان آپ کو جو ہے نا بہت وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ کی زندگی نہیں بدل رہی، تو پھر آپ لوگوں نے شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے آپ کو گمراہ کرنا، لیکن آپ لوگوں نے اس کی گمراہی میں بالکل بھی نہیں آنا۔ آپ لوگوں نے بس سچے دل سے آپ لوگ نے نا ایک اٹل ارادہ کر لینا ہے، ایک پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ بس استغفر اللہ کرنی ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، جو مرضی خیالات دل میں آئیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں۔